بحیثیت امت ہم کیوں کمزور ہو گئے؟ ایوبی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ مسلمان کی تلوار پہ جب عورت اور شراب آ جائے تو وہ بزدل اور بغیرت ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے سارے سعودی حکمرانوں کی تلواروں پہ عورت اور شراب آ چکے ہیں۔ اسلامک ملٹری الائنس بنا تھا، کیوں بنا تھا؟ ہم لوگ خوش تھے نا کہ یار مسلمان فوجوں کا ایک ایسا الائنس بنا ہے، امریکہ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا۔ میں نے جب دیکھا، اس کی پہلی افتتاحی تقریب تھی، ڈونلڈ ٹرمپ واز انوائٹڈ ایز اے چیف گیسٹ۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ عمران خان نے جلسہ کیا اور میاں نواز شریف صاحب کو چیف گیسٹ بلایا ہو؟ تو یار مسلمانوں کی فوج ہے، مہمان خصوصی امریکہ کا صدر کیوں آ رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، تو یہ سوال کرو۔ ہم کرنے والے نہیں ہیں سوال، سچ پوچھو لوگ، بھائی جان ہمارے ٹیکسوں پہ کدھر؟ یہ اتنے عیاشیوں کے لیے ہم نے ٹیکس دیتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں، ہم لوگ ہر دوسرے دن میرا جوان بیچارہ ایل او سی پہ شہید ہو رہا ہوتا ہے، ہر دوسرے دن میرا بیچارہ اس طرف بھی میرا بندہ شہید ہوتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جن کی مسجدوں میں گھس کے ہندوستان ہم پہ فائرنگ کرتا ہے کہ ہم لوگ جوابی کارروائی میں ذرا سا خیال رکھیں، تو جناب آپ بھی گائے بھینسوں کو بارڈر پہ باندھنا شروع کر دینا۔ انہیں بھی ہوگا جی ہماری یہ گائے ماتا ہے، تھوڑی سی ہم خیال کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ لوگ معذرت خانہ پالیسی پہ عمل کرتے رہیں گے، تاریخ آپ کو جوتے مارتی رہے گی۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ آپ تو پھر خوش نصیب لوگ ہیں، یہاں وہ نوابوں وڈیروں والا نظام نہیں ہے۔ کسی دن ٹائم نکال کے انٹیریئر سندھ میں جانا، انٹیریئر پنجاب میں جانا اور بلوچستان جانا، ان کے مزارے جو ہوتے ہیں نا، جو بیچارے زمینوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھنا کبھی ایسا ہوا ہے کہ نواب صاحب نے آپ کو ایک منہ پہ چنڈ ماری ہو، آپ دوسری گال آگے کریں تو نواب صاحب بولے نہیں معذرت، اور نواب دو اور لگاتا ہے؟ یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن اگر نواب آپ کو چنڈ مار دے اور آپ آگے سے تھوک بھی دے نا، تو نواب آپ کو قتل ضرور کرے گا، لیکن کسی اور کو چنڈ مارنے سے پہلے سوچے گا۔ دوستان ذی وقار، اقوام عالم ہمیں وہ اسلام کا صحیح مطلب سکھایا ہی نہیں گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب ایک چنڈ مارے، ہم امن کا درس ہمیں ملا اسلام میں، ہم دوسری گال آگے کریں؟ نو، قرآن کا قانون ہے، خون کا بدلہ خون ہے۔ جو فلسطین میں ہوا اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کیا کہتا ہے؟ اسرائیل کرتا ہے ظلم فلسطین پہ، اور ہم لوگ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ جناب وہ ظلم تو ہوا ہے، لیکن اقوام متحدہ نے بڑا کام کیا۔ ہاں جی، کیا کام کیا؟ سیز فائر کر دیا۔ سیز فائر کیا؟ جنگ بندی کر دی، تو جو مظلوموں پہ ظلم ہو رہا تھا وہ رک گیا۔ نہیں، جو ظلم ہو چکا اس کا ازالہ کون بھگتے گا؟ اس کا بدلہ کون لے گا؟ نہیں 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 نہیں، اسے رہنے دے، یہ رک تو گیا نا۔ فیض آباد پہ کیوں جا کے بیٹھے 2 سال پہلے؟ انہوں نے کہا جی حلف نامے میں ترمیم ہوئی تھی نا، بس ہم نے معذرت کی، واپس کر لیا حلف نامہ، پھر کیوں بیٹھے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اس وقت، ہم لوگ سوشل میڈیا پہ تھے، ہم نے کہا یار بات یہ ہے، آپ کے بچے کو کوئی اغوا کر کے لے جائے اور آپ واویلا مچائیں، مہینے کے بعد آپ کا بچہ واپس آ کے آپ کو مل جائے تو آپ کے چپ ہو کے بیٹھ جائیں گے؟ اگلا بندہ کہے گا بس دے دیا نا بچہ واپس، لو چپ ہو جاؤ۔ آپ کہیں گے نہیں، لے کے کیوں گئے؟ کس کے کہنے پہ لے کے گئے؟ یہ تو سوال ہوتے ہیں نا۔ پچھلے 2 سالوں سے اس حکومت میں کلاس 4 میں، کلاس 5 میں، کلاس 8 میں ختم نبوت کے کوئسچنز کو چینج کیا گیا۔ عوام نے سوشل میڈیا پہ احتجاج کیا تو وہ ٹاپکس واپس آ گئے۔ یہ سوال کون اٹھ کے کرے گا کہ بھائی جان چینج کرنے والا کون تھا؟ اس کو سزا کیوں نہیں ہوتی؟ یہ وہ بندہ ہے، وہ گمنام لوگ ہیں جو آپ کے سسٹم میں گھسے ہوئے ہیں اور آپ انہیں نہیں پہچان سکتے۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کو سسٹم میں گھسنا پڑے گا۔ جب تک آپ سسٹم میں نہیں جائیں گے، یوں دھکے کھاتے رہیں گے۔ یہی ہوگا، میں ادھر آ کے تقریر کروں گا، نعرے لگیں گے، بلے بلے واہ واہ، میں اور گئے نہیں جی، 4 تصویریں بن جائیں گی، ادھر سیلفیاں ہو جائیں گی، بات ختم۔ نہیں، یہ میں فراڈ کروں گا آپ کے ساتھ اگر میں یہ کر رہا ہوں تو۔ یہ درد دل کو سمجھو۔ میں ادھر یہ درد دل بانٹنے آیا ہوں، اپنے سینے میں وہ درد ہے نا،
میں اس قابل نہیں تھا کہ میں ادھر آ کے ان بچوں کی دستار بندی کروں، تو میں سائٹ پہ پیچھے کھڑا ہو گیا. میری اوقات یا حیثیت نہیں تھی. علماء کا کام ہے وہ انہوں نے کیا. اسی طریقے سے حاکم وقت کو بھی چاہیے کہ آپ اچھے کرکٹر ہیں تو کرکٹ کھیلیں بھائی جان. آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک قرارداد پیش ہو جائے کہ قادیانیوں پر پابندی لگائی جائے ٹیچنگ فیکلٹی میں، آرم فورسز میں اور بیوروکریسی میں. دوسری قرارداد وہ شراب نوشی اور یہ زنا وغیرہ کی پیش ہو جائے کہ کوئی بھی افسر اس میں ملوث پایا گیا یا سیاستدان پایا گیا تو اسے بے شک آپ سنسار کرو نہ کرو، اسے اس کے عہدے سے برطرف کر دو. وہ عہدے سے برطرف کرنا ہی اس کی موت ہے جب میڈیا پہ بریکنگ نیوز چلے گی. دوستان ذی وقار، آپ یقین کریں آپ کے ملک سے غداریاں ختم ہو جائیں گی. آپ کے ملک کا نظریہ بیچنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے. ہم کیوں بزدل اور بغیرت ہیں؟ میں اس لیے آ کے یہاں پر مذہب کو چھیڑتا ہی نہیں ہوں کہ مجھے جس چیز کا پتہ ہے میں نے وہ آ کے آپ کو بتانا ہے. اب لوگ کہیں کہ مسجد میں آ کے سیاست شروع کر دی ہے، تو بھائی جان نہیں، مسجد نبوی میں ریاست کے فیصلے ہوا کرتے تھے. صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد جو مطالبہ نہ کریں ان سے، یہ آپ کے نوکر ہیں. میں 2 مہینے پہلے لاہور گیا، خلیل الرحمان قمر سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا جی ہم جلسے میں مطالبہ رکھیں گے، تو اس نے کہا بس کر جاؤ، تم بھی مطالبے کرنے لگ گئے ہو. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ بزدل لوگ مطالبہ کرتے ہیں، یہ تمہارے ٹیکس پہ پل رہے ہیں، یہ تمہارے خادم ہیں، یہ تمہارے نوکر ہیں. آرڈر دیم، حکم کرو انہیں کہ قوم کی بیٹی کو واپس لاؤ. حکم کرو انہیں کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے باہر بھیجو.